رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اکثر ہم اسے روحانی صفائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ چلیں ڈاکٹر وسیم کے تجربے سے سیکھتے ہیں کہ اس رمضان اپنی صحت کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے۔ یہ ایک عجیب سی پہیلی ہے نا، پورا دن روزہ رکھا لیکن جب مہینے کے آخر میں وزن چیک کیا تو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ تو رمضان میں وزن بڑھنے کی جو یہ پہیلی ہے، اس کا جواب روزے میں نہیں بلکہ افطار اور سحری کے درمیان ہماری دعوتوں میں چھپا ہے۔ اصل مسئلہ فاسٹنگ کا نہیں، فیسٹنگ کا ہے۔ اور ڈاکٹر وسیم کا یہ جملہ تو بالکل دل پہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرہیزگاری صرف جائے نماز تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہماری پلیٹ میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یعنی رمضان صرف عبادت کی ٹریننگ نہیں بلکہ نفس پر قابو پانے کی ٹریننگ ہے، اور اس کا سب سے بڑا امتحان تو دستخوان پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس ٹریننگ کا آغاز کہاں سے کریں؟ بالکل دن کے پہلے کھانے سے، یعنی سحری سے۔ دیکھتے ہیں کہ سحری میں کی گئی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے پورے دن کے روزے کو کتنا آسان بنا سکتی ہیں۔ اب یہ سلائیڈ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دکھا رہی ہے کہ سحری میں کیا کھایا جاتا ہے اور اس کا ہماری توانائی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے پراٹھے اور جیم جیسی ہائی کارب چیزیں، ان کو کھا کر فوراً انرجی تو ملتی ہے، لیکن پھر ایک دم سے شوگر کریش ہوتا ہے اور افطار سے بہت پہلے ہی شدید بھوک لگنے لگتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف انڈے اور دہی جیسی ہائی پروٹین غذا ہے، اس سے توانائی آہستہ آہستہ مستقل ملتی رہتی ہے اور بھوک بھی قابو میں رہتی ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ تو آخر یہ ہائی کارب کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ سائیکل اس کو بہت اچھی طرح سمجھا رہا ہے۔ جب ہم میٹھی یا میدے والی چیزیں کھاتے ہیں تو جسم میں شوگر کا طوفان آ جاتا ہے۔ اس طوفان کو قابو کرنے کے لیے ہمارا جسم فوراً انسولن چھوڑتا ہے، لیکن یہ انسولن اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں بلڈ شوگر لیول ضرورت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور بس اسی وقت جسم بھوک اور کمزوری کے سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا مسئلہ اسی انسولن سپائک سے بچنے کا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بالکل سادہ۔ ڈاکٹر وسیم کے مطابق سحری میں پروٹین اور صحت مند فیٹس کو اہمیت دیں، یعنی ابلے ہوئے انڈے، دہی، تھوڑی سی لسی اور مٹھی بھر نٹس۔ کاربوہائیڈریٹس بالکل کم سے کم۔ اس سے نہ صرف پورا دن توانائی رہے گی بلکہ بھوک کا احساس بھی پریشان نہیں کرے گا۔ سحری تو ٹھیک ہو گئی، اب آتے ہیں افطار کی طرف۔ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کا طریقہ ہماری صحت اور خاص طور پر تراویح کے لیے توانائی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ ایک کھجور سے روزہ کھولنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کے بعد آنے والے سموسوں، پکوڑوں اور میٹھے شربتوں کے پہاڑ کا ہے۔ ڈاکٹر وسیم یہی سمجھاتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں جو افطار کے بعد سستی، بھاری پن اور بدہضمی کی وجہ بنتی ہیں۔ اور اس چھوٹی سی تبدیلی کا نتیجہ کتنا زبردست ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹر وسیم کے ایک کلائنٹ کے اس جملے سے صاف ظاہر ہے۔ انہوں نے بس روایتی افطاری کی جگہ گرلڈ چکن، سلاد اور انڈوں کو دیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے رمضان میں خود کو اتنا ہلکا پھلکا اور ایکٹیو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان میں تو ورزش ہو ہی نہیں سکتی، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر عقلمندی سے ٹائمنگ سیٹ کی جائے تو یہ بالکل ممکن ہے۔ تو آخر ورزش کا صحیح وقت ہے کون سا؟ یہ ٹائم لائن ہماری بہت مدد کر سکتی ہے۔ پہلا آپشن سحری سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے۔ یہ اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے بہترین وقت ہے اور اس کے فوراً بعد سحری کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، روزے کے دوران۔ اس وقت صرف ہلکی پھلکی واک یا بہت نرمی والی ورزش ہی ٹھیک رہتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بہتر وقت، افطار کے 45 سے 60 منٹ بعد، بشرطے کہ افطار ہلکا پھلکا کیا ہو۔ چلیں اب ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا ہدف جو ہماری طویل مدتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ ہے اپنی توجہ وزن کی مشین سے ہٹا کر جسم کی طاقت پر مرکوز کرنا۔ ڈاکٹر وسیم کا یہ کہنا کہ آپ اوور ویٹ نہیں، انڈر مسلڈ ہیں، یہ پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسئلہ صرف وزن کا نہیں بلکہ جسم میں ضروری پٹھوں یا مسلز کی کمی کا ہے۔ اور اسی لیے ہمارا اصل مقصد صرف وزن کم کرنا نہیں بلکہ باڈی ریکمپوزیشن ہونا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں ہم جسم سے چربی کم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسلز کو بناتے یا برقرار رکھتے ہیں۔
اس سے ہوتا یہ ہے کہ شاید وزن کی مشین پر نمبر زیادہ نہ بدلے، لیکن جسم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے لیے تو یہ اور بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر وسیم اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اسٹرینتھ ٹریننگ خواتین کو آگے چل کر ہارمونل مسائل اور آسٹیوپوروسس جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے، جہاں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ کریش ڈائٹنگ کے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور ایک ٹونڈ، مضبوط جسم بناتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ایک صحت مند رمضان کا مطلب خود کو چیزوں سے محروم کرنا نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر عقل مندی سے انتخاب کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ایسی عادتیں اپنانے کا موقع دیتا ہے جو صرف رمضان میں نہیں بلکہ آگے کی زندگی میں بھی ہمارے جسم اور روح دونوں کو فائدہ دیں۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، اس رمضان ہم اپنے جسم کی ضرورت پوری کریں گے یا صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔